حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام البنین سلام اللہ علیہ تھا، جن کا تعلق عرب کے ایک بہادر قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی۔ اطاعت امام وقت اور وفا اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اسے باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے ہی سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کی مدد تھا، اور اہل بیت علیہ السلام کو شروع سے واقع کربلا اور اس میں حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کا علم تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے مشورے سے، جو انصاف کے ماہر تھے، ایک متقی اور بہادر قبیلے کی خاتون فاطمہ کلابیہ سے عقد کیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے خونی معرکہ میں امام حسین کی نصرت و مدد کرے۔ چنانچہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو 4 بیٹے عطا کر دیے، اور ان سب کی شجاعت و دلیری زبان زد عام تھی، اور سبھی نے میدان کربلا میں نصرت اسلام کا حق ادا کیا اور شہید ہوئے۔ لیکن عباس ان سب میں ممتاز اور نمایاں تھے، کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ایک خاص نہج پر پرورش کی تھی۔ حضرت علی سے انہوں نے فن سپہ گیری، جنگی علوم، معنوی کمالات، اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خیرگیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبر گیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیت ایثار و وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے، اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اور اسی لیے ان کا لقب شہنشاہ وفا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علمدار قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 افراد پر مشتمل تھی، اور لشکر یزید کی تعداد 30,000 سے زائد تھی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب حضرت عباس علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو الفضل عباس کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ کربلا میں حضرت عباس نے ایک نرالی تاریخ رقم کی۔ امام حسین کے فوج کی قابل ترین اور ماہر ترین سپہ سالار اور علمدار تھے، اور آن حضرت علیہ السلام کو بھی آپ سے نہایت محبت تھی اور آپ کے مشورے پر عمل کرتے تھے۔ عاشورہ کے عصر کو جب شمر بن ذوالجونش نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں جعفر، عثمان اور عبداللہ کے لیے امان نامہ بھیج کر چاہا کہ امام حسین کو چھوڑ کر عمر بن سعد کے ساتھ مل جائے یا دونوں کو چھوڑ کر وطن واپس چلے جائیں، حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے شمر کے اس دعوت نامے کو ٹھکرایا، اور حضرت عباس نے کہا، تیرے ہاتھ ٹوٹیں، تیرے امان نامے پر لعنت ہو۔ اے خدا کے دشمن، کیا تم ہمیں حکم کرتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کریں اور اس کے بدلے ملعون اور اس کے اولادوں کی اطاعت کریں؟ کیا ہمیں
امان ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے لیے امان نہیں؟ اسی طرح جب عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، دشمن کا معاملہ صرف مجھ سے ہے اور مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اس وقت سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی جانثاری اور وفاداری کا اعلان کیا۔ عرض کی، اے امام، کس لیے آپ کو چھوڑ دیں؟ کیا آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا نہ کرے ہم آپ کو چھوڑ کر دشمنوں کے مقابلے میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور اپنی آخری سانس تک آپ کی حمایت کریں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دوسرے سارے ساتھیوں نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ بہرحال اس عظیم انسان نے 10ویں محرم کو قربانی اور فداکاری کی عظیم اور بے نظیر تاریخ رقم کی، اور جب تک زندہ تھے امام حسین علیہ السلام پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دی، اور خمیہ گاہ کی طرف دشمن ترچھی آنکھ سے بھی حضرت امام حسین کے خیموں کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکا۔ امام زین العابدین جو کہ کربلا میں حاضر تھے اور اپنے چچا عباس کی بے نظیر فداکاری مجاہدات کو نزدیک سے دکھا کرتے تھے، انہی فداکاری اور معنوی مقام کے بارے میں فرماتے تھے، خدا میرے چچا عباس کو رحمت کرے کہ اپنے آپ کو اپنے بھائی پر فدا کیا، یہاں تک کہ دونوں بازو قلم ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 ہاتھوں کے بدلے 2 پر دیے جن سے وہ جنت میں اڑتے ہیں، جس طرح ان کا چچا جعفر ابن ابی طالب کو 2 پر عنایت ہوئے۔ یزیدی لشکر نے جب پانی بند کیا تو جہاں بڑوں نے صبر کیا وہیں بچے پیاس سے نڈھال تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار اپنی پیاری بھتیجی سکینہ کے پانی مانگنے پر رہ نہ سکے اور مشق اور علم تھاما اور دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ فرات پر پہنچ کر انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور خیموں کی طرف واپس جانے لگے تو اس دوران گھات لگائی یزیدی فوج نے پانی کے مشکیزے کو تیر کا نشانہ بنایا اور نیزوں اور تیروں کی بارش کی۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب حضرت عباس کے قریب پہنچے تو وہ زخموں سے چور تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ہی شہادت پائی۔ ان کی شہادت کے موقع پر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ علمدار نے کربلا کے میدان میں صبر و شجاعت اور وفاداری کے وہ جوہر دکھائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔